تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ برسات کے موسم میں نئے نئے کیڑے مکوڑے آتے ہیں، دیکھیں آپ نے، جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ آئے کدھر سے ہیں کون. تو اسی طریقے سے کچھ 2 نمبر کے قصائی نئے نئے کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل کے آنے والے، نہ آگے کا شجرہ نہ پیچھے کا شجرہ، نہ دین کا پتہ نہ اسلام کا پتہ نہ اس کے مسلمان ہونے کا پتہ، نام پتہ نہیں کیا ہے، بس ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں پکڑ لیتے ہیں، ہاں جی کسائی ہو، ہاں جی میں کسائی ہوں، چلو جی ذبح کرو. یہ نہیں ہم نے اس سے دیکھا کہ یہ آیا کدھر سے، ہے کون. بابا عید کے دن تو کچھ اوروں کو بھی ٹوپیاں لگ جاتی ہیں، کچھ نئی نئی ٹوپیاں بھی لگ جاتی ہیں، کوئی نئے نئے کرتے پجامے لگ جاتے ہیں، ادھر ان کا کچھ اور ہوتا ہے، ادھر کچھ ان کا اور ہوتا ہے. اس لیے جب ہم جانتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کسائی ہے، ہمارے علاقے کا ہے، بستی کا ہے، آس پاس کا ہے، تو اسی کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. نئے نئے کسائی جن پہ شک شبہات ہو، جن کے بارے میں کوئی پتہ نہ ہو، ایسے کسائیوں سے بچ کے. تو اس لیے جو صحیح کسائی ہیں وہ قابل احترام ہیں، اور جو 2 نمبر کے کسائی ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہمارا جانور مردار نہ ہو جائے، کوئی دائیں بائیں کا بے ایمان نہ آ جائے اور وہ ہمارا قربانی کا عمل ضائع کر دے. ہمارے جو اچھے کسائی ہیں، قابل احترام ہیں، وہ لوگ یہ نہ سوچ لیں کہ انہوں نے سارے کسائیوں کو رگڑ دیا ہے. 2 نمبر کے کسائی، 1 نمبر کا وہ ہے جسے ہم جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کسائی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ صحیح ذبح کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ تکبیر پڑھتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ باوضو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری مسجد میں نماز پڑھتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جمعے میں حاضر ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے. کئی ڈاکو بھی کسائی بن کے آئے، لیکن ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسائیوں والا لبادہ بنا کے، شکل و صورت لگا کے، حلیہ بنا کے ہمارے علاقے میں آئے تو پہلے اس کے بارے میں جانو کہ یہ آیا کدھر سے آئے، یہ آیا کدھر سے آئے، یہ ہے کون. بھائی یہ کسائی بھی ہے کہ کون ہے؟ جس کو لٹانا جانور کو نہ آئے، جس کو چھری چلانا نہ آئے، جس کو بسم اللہ یاد نہ ہو اور بسم اللہ پڑھتا ہی نہ ہو. یہاں تک کہ فتاوی رضویہ میں، بہار شریعت اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے کہ جو بسم اللہ نہ پڑھتا ہو، جان کر بسم اللہ نہ پڑھتا ہو، تکبیر کی اہمیت نہ سمجھتا ہو، اور پھر جانور کو بغیر تکبیر اور بسم اللہ کے اسی طریقے سے چھوٹا سا عمل سمجھ کے کر دیتا ہو، دینداری اس کے اندر نہ ہو، ایمان میں کمزوری ہو، تو پھر اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے علاقے میں جانے پہچانے ہمارے قصائی موجود ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اچھے ہیں، یہ سارے معاملات صحیح طریقے سے کرتے ہیں. تو ہمیں قربانی کے لیے انہی لوگوں کو نمبر 1 کے قصائیوں کو لانا چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہی تھا، اور میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ میرا کوئی ٹارگیٹ عام کسائیوں کے لیے نہیں تھا، لیکن آج میں یہ وضاحت کر دوں کہ جن کو ہم جانتے ہیں یہ کسائی ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں یہ ہمارے جانے پہچانے کسائی کے تمام معاملات میں ہم اس سے باخبر ہیں، اس سے جانور ذبح کراؤ، آپ کا جانور انشاءاللہ قابل قبول ہوگا.